السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہماری آج کی محفل میں ملیے جناب زبیر انصاری سے، جنہیں شوق ہے خدمت خلق کا، جن کا تعلق ہے بزرگوں کی سرزمین کالپی سے۔ نوجوان ان کی شاعری کو بغیر کسی لغت کے سمجھتے ہیں، یہی خوبی اور خصوصیت انہیں منفرد بناتی ہے۔ ان سے گفتگو کی ہے جناب رضوان فاروقی صاحب نے۔ سامعین، آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کو ملاتا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جس کا نام محتاج تعارف تو نہیں ہے، لیکن ایک ضابطہ ہے، ایک رابطے کا طریقہ ہے کہ ہم گھر گھر جاتے ہیں، ان شخصیات سے ملتے ہیں جن کو آپ تک پہنچانا چاہیے۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جلد سے جلد ان کو آپ تک پہنچا دیں۔ آج ایک ایسی شخصیت کی حضور حاضر ہیں جن کا نام نامی ہے زبیر انصاری۔ زبیر انصاری صاحب، چاہے نام ان کا یہاں ہو، چاہے خلیجی ممالک میں ہو یا ممالک غیر میں، وہ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں جن کو یورپی ممالک کہا جاتا ہے، وہاں بھی ان کا نام اسی احترام اور عزت سے لیا جاتا ہے۔ اور آج کی دنیا جو ہے وہ دنیا سمٹ چکی ہے۔ ہم کمرے میں بیٹھیں، روڈ پہ رہیں یا 5 اسٹار ہوٹل میں دکان سجائیں، لیکن اگر ہمیں کام کرنا آتا ہے تو دنیا ہم سے متعارف ہے۔ ہم کام کرنا نہیں جانتے، کسی بڑے سے بڑے اسٹیج پہ رہیں، جب ہم متاثر نہیں کر سکتے دنیا ہمیں کیوں دیکھے گی؟ لیکن زبیر انصاری صاحب کی بلا مبالغہ شخصیت ایسی ہے کہ جن کو ہم دیکھنے کے لیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے مجبور ہیں۔ ان کی شاعری ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم سوچیں کہ آج کی شاعری کیا ہے۔ ماضی میں اگر یہ کہا گیا کہ عظمت رفتہ کے قصے بیکار، جو نہ چل پائیں وہ سکے بیکار، تو عظمت رفتہ کے قصوں سے یہ واقف ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس سے اپنے سینے دل کو سجا لیتے ہیں۔ ان کے نہا خانہ دل میں وہ سب کچھ محفوظ ہے جو آباء و اجداد کی عظمت کے قصے ہیں، لیکن ہمیشہ ان قصوں کو سنا کے نئی نسل کو یہ بور نہیں کرتے، بلکہ نئی نسل کو آج کی باتیں بتاتے ہیں۔ انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور سوشل میڈیا اس کی اہمیت سے یہ واقف ہیں، اس لیے ان کے شاعری میں یہ تمام استعارے اور کنائے سے آراستہ رہتی ہے۔ ہم ان سے ملتمس ہیں کہ آپ مجھے کچھ بتائیں اپنا خاندانی پس منظر کالپی کے حوالے سے، پھر لکھنؤ آپ کب آئے اور یہاں اتنے دیر بالکل آپ روپوش کیوں رہے؟ کیسے آپ نے شاعری نام کے اس کوڑے کو اتنے دنوں تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا اور اس درد کو برداشت کیا؟ تقریباً 15 سے 20 سال آپ اس لکھنؤ میں رہے، اور 15 سال تو میں ہی واقف نہیں ہو سکا، لہجے کے سنجے مصرا شوق ہی واقف تھے، تو یہ آپ نے اس قدر اپنے آپ کو چھپانے کیوں رکھا؟ بہت شکریہ رضوان بھائی۔ کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں غالباً 2003 میں تو یہاں لکھنؤ میں شفٹ ہوا جی، تو اس دوران میں یہ تھا کہ یہاں پہ کافی زیادہ ایک اسٹرگل کا دور تھا، کچھ مجھے نیا کرنا تھا، کچھ معاشرے کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ تو اسی ادھیڑ بن میں کچھ لائف اس طرح سے مصروفیت کے بیچ گزرتی رہی کہ میں ان سب اس ٹائم لگتا تھا یہ سب جھمیلے ہیں، یہ سب فرصت کے کام ہیں۔ رہی بات شاعری اور اس سے متعلق، تو چونکہ میرے دادا عبد الرحیم انصاری، تو وہ بھی شاعری کرتے تھے، وہ شاعر تھے، مزاح کے بڑا نام تھا، وہ جھنجھٹ تخلص تھا ان کا۔ حکیم عبداللطیف انصاری، وہ حکیم تھے پیشے سے، اور جالون چونکہ میرا جو ہے وطن ہے، جو جالون ڈسٹرکٹ، تو چھوٹا سا قصبہ ہے، تو وہ جو ماحول تھا خاندانی، حالانکہ میں بہت چھوٹا سا تھا جب وہ پردہ کر گئے، لیکن پھر میرے والد صاحب، وہ بھی شاعری کا شوق تھا انہیں بھی، حالانکہ وہ کبھی مشاعرے وغیرہ نہیں پڑھے، لیکن ہمارے جو چچا جان تھے حمید انصاری صاحب، وہ باقاعدہ طور پہ شاعری کرتے تھے، اور ان کا مزاح کا وہ بھی بڑا نام تھا بندیل کھنڈ میں۔ شوہر ان کا تخلص تھا، شوہر جالونگی جو ہے، وہی مزاح کے شاعر، مزاح کے شاعر تھے، اور بڑی اچھی شاعری کرتے تھے۔ تو ایسے کر کے میں بچپن سے، میں چونکہ انہیں کے بیچ میں گزرا، تو شاعری کا شوق پیدا ہوا کہ نہیں، یہ تو اچھا لگتا تھا سننا بچپن میں ہوتے چونکہ اسی ماحول میں پلے بڑے ہونے کی وجہ سے کچھ خدمت خلق کا جذبہ جو ہے بچپن سے وہ برقرار ہوا تھا۔ تو سوشل ایکٹیویٹی میں جب ہم جاتے ہیں، تو تمام سارے پروگرام میں جب جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ موضوع گفتگو جو ہے یا درمیان گفتگو کچھ اشعار پڑھ دینا، وہ اس میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی وہی تھا،
تو یہ شوق کچھ 85 کی بات ہے. تو میں اس ٹائم، تب میری عمر تو تبھی 15 سال تھی، لیکن میں نے پروگرام ذاتی طور پہ میں نے شروع کر دیے تھے. میں جاتا تھا سوشل ایکٹیویٹی کے جو پروگرام ہوتے تھے اس میں جاتا تھا، مشاعروں میں نہیں، جو سوشل ایکٹیویٹی. تو میں جا کے کسی اپنے دوست سے، یار تو 2 شعر دے دو، آپ 4 شعر دے دو، جس کے اچھے لگے پڑھ دیا تھا. تو 87 میں ایک ایسا حادثہ گزرا. ایک کا دوست تھا، میں نام نہیں لوں گا اس کا، اس ٹائم میرے دوستوں میں سے تھا. میں نے اس سے بولا کہ یار میں گاندھی پیس فاؤنڈیشن کے ایک پروگرام میں جا رہا ہوں، تو مجھے جو ہے کچھ گاندھی لکھ کے دے دینا تو میں پڑھ دوں گا. وہ پتہ نہیں کس موڈ میں تھا، تو اس نے بولا کہ یار زبیر بھائی محنت لگتی ہے لکھنے میں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آپ آسان سمجھتے ہو. تو مجھے یار بڑا، رضوان بھائی بڑا ہرٹ ہوا، مطلب بڑی تکلیف ہوئی، کہ میں بہت ہلکے میں لے رہا تھا کہ جنرل سی بات تھی کہ میں جا رہا ہوں، آپ کچھ دے دیجیے میں پڑھ دوں گا، جو میں اس سے پہلے پڑھا کرتا ہوں. تو یہ 87 کی بات ہے. لیکن اس کے رویے سے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے کہا یار جب یہ بول رہا ہے کہ یار اتنا مشکل کام ہے اور محنت لگتی ہے اور یہ لگتا ہو، میں کہا نہیں یار، میرے دادا بھی شاعر تھے، میرے چچا شاعر ہیں، حالانکہ میں ان کی شاعری جو ہے الگ انداز کی، کیونکہ دونوں مزاجی تھے تو کوئی تعلق ربط نہیں تھا کوئی میرا، لیکن میں نے کہا نہیں مجھے شاعری کرنی. تو میں نے 87 میں پہلی غزل جو ہے میری، ہاں تو میں اس ٹائم جو ہے ایک اسکول چلا رہا تھا. ایک اسکول تھا وہ کدورہ میں، جالو نشری اسکول تھا، اور اتفاق سے وہ جو ہے بس اسٹینڈ پہ ہوا کرتا تھا. تو اس ٹائم سراج تنویر صاحب وہ امیر پور میں پوسٹنگ تھی اور ارئی میں رہتے تھے، تو کدورہ تھا بیچ میں. تو میں نے جو اسکول میں میرا جو دوست تھا، جو پارٹنر تھا، اس سے بولا یار میرے کو شاعری کرنا ہے. تو کہتا کوئی بات نہیں، میرے بہنوئی ہیں سراج تنویر صاحب، میں ان سے ملوا دیتا ہوں آپ کو، اور کوئی دقت نہیں. تو وہ اپ ڈاؤن کرتے تھے وہاں سے. تو جب وہ صبح میں نکلے ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، تو بس اسٹینڈ پہ ملاقات ہوئی، شاعری. انہوں نے کہا بھائی یہ زبیر صاحب ہیں اور یہ شاعری کرنا چاہتے ہیں. ارے یار بولے ٹھیک ہے، ایسا کرو ایک مصرع لکھو. تو انہوں نے ایک مجھے مصرع دیا اور وہ دے کے چلے گئے اپنا، بس پکڑی چل گئے. تو شام کو جب وہ لوٹے تو کہتے یار وہ ہاں زبیر وہ میں نے وہ مصرع دیا تھا، اس پہ ذرا دیکھنا. تو ہم نے کہا سراج بھائی وہ تو کافی کچھ کام ہو گیا اس پہ، تو آپ دیکھ لیجیے. تو کہتے مطلب؟ تو میں نے ایک پرچہ نکال کے دیا، ہمارے 30-35 اشعار لکھے. تو انہوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، تو کہتے یار اتنا لکھ دی، ایسا کرو یار اتنی انرجی اگر 8 شعر پہ لگاتے. تو میں نے کہا دیکھیے سراج بھائی آپ اس کو دیکھ لیجیے، اور جو آپ کو ذرا بھی لگے اس کو کاٹ دیجیے، اصلاح نہیں کرنی ہے اس کی. تو وہ لے کے چلے گئے. دوسرے دن جب ان کا گزر ہوا وہاں سے، تو انہوں نے بلایا. اس ٹائم فون وون تھے نہیں، موبائل یہ سب تھا نہیں، تو یہی ایک ذریعہ جب آگے ہی ملا جاتا تھا. تو آئے تو پھر صاحب بھائی کہ یار زبیر میں بیٹھا تھا یار، اس کو میں کاٹ ہی نہیں پایا اس میں سے کچھ. تو ایک آدھ شعر تھا تو میں نے ہٹا دیا، باقی سب صحیح ہے. اور تو ایسے کر کے وہ میری زندگی کی جو ہے پہلی غزل 87 میں وہ وجود میں آئی. اعتماد کی ٹانی کا آپ کو وہیں سے مل گئی. بالکل بالکل. تو وہ پہلی غزل تھی. وہ شخص آپ کا دوست جو تھا وہ محسن ثابت ہوا اس معاملے میں. بالکل بالکل. آج بھی وہ میرا محسن ہے، پپو بھائی نام ہے ان کا، اور بیچارے ارئی میں رہتے ہیں وہ. تو یہ بڑا وہ میرا محسن ہے. میں آج بھی بہت مطلب اس کا بڑا ادب اور احترام کرتا ہوں، کیونکہ جو اندر میرے جو ایک ٹیلنٹ تھا جو شاید میں پہچانتا نہیں تھا، یا وہ حادثہ اگر پیش نہیں آتا تو شاید میں بھی اس طرف نہیں گیا. تو اس لیے سارا کریڈٹ ان کو جاتا. اچھا یہ زبیر بھائی، یہ کیسے آپ اس قدر سوشل ورک کو اس کے ساتھ میں، یہ آپ کا جو وکالت کا پیشہ اور پھر اس کے ساتھ میں یہ دنیا میں گھومنا، یعنی خلیجی ممالک، یورپی ممالک اور ہندوستان میں آپ کی فیملی کا رہنا، بچوں کی تعلیم، یہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ میں آپ اتنی توانا شاعری کیسے کرتے ہیں جس میں بالکل نیا پن بھی ہوتا ہے، پرانے داغ دھبے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شاعری واقعی جو شخص پڑھ رہا ہے کہہ رہا ہے اسی کی ہے. یہ بڑی خوبی ہے. اور میں نے دیکھا کہ جیسے لوگوں نے پیارے بنائے کہ جس نے دیکھا بس ماں کی عظمت پہ شعر کہے گئے. آپ نے ماں کی عظمت پہ شعر کہا لیکن اس میں باپ کی عظمت کو ہی بیان کیا. اس طرح کی شاعری میں نے آپ کے یہاں محسوس کی. اہل بیت کی محبت آپ کے یہاں خوب رچی بسی ہے بہت فائدے سے. آپ جہاں غزل کی شاعری کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مذہبی ٹچ بھی ہوتا ہے، جسے لگتا ہے ایک صوفی یا قلندر گویا ہے شاعر کے روپ میں. یہ سب چیزیں آپ کو سینہ بسینہ ملی یا آپ کے خاندانی اثرات ہیں اس کے اوپر؟ یہ کافی حد تک اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سینہ و سینہ جو ہے وہ میں اس کا قائل ہوں، میں مانتا ہوں اس کو. اور یہ
खुदा दाद है खुदादाद, शायरी ताया जो चीज, खुदाबंदी, हाँ जी। बिल्कुल। तो मेरी जो शायरी थी, और मुझे हर चीज में ये लगता है कि जो भी बात हो पूरी कही जाए। पूरी कही। तो जैसे अभी आपने कहा रिजवान भाई कि वो माँ के ताल्लुक से हुआ, ठीक है, मुझे कोई किसी एतराज नहीं है, कोई जैसे ना, तो तो कहना बाप जी को कम न बिल्कुल। समझ। मैं तो अभी मैं सुना जिसे देखो माँ माँ माँ, तो वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक अधूरापन है इसमें, अभी इसको कुछ तो वो शेर जो है वजूद में आया कि माँ के कदमों तले जन्नत है ये सच है लेकिन, वाह, माँ के कदमों तले जन्नत है ये सच है लेकिन, बाप को कम न समझ खुल्द का दरवाजा है। वाह वाह वाह, क्या अच्छा शेर है। बाप को है। तो ये जो शायरी थी, मैंने कोशिश की कि शायरी में कुछ चीजें ऐड ऑन हो, मतलब शेर क्यों पढ़ दिया, बहुत अच्छा जी शेर है। जी शुक्रिया रिजवान भाई के माँ के कदमों तले जन्नत है ये सच है लेकिन, बाप को कम न समझ खुल्द का दरवाजा है। वाह। तो ये जो चीजें थी, जो चूंकि माहौल घर का ऐसा था कि दादा हकीम थे, तो वो जो चीजें आ रही थी, वालिद साहब हमारे जो 5 वक्ता नमाजी और वो सीनियर पोस्ट पे थे, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो वो मैं देखता था कि वो वालिद साहब का इसमें ग्रामी, वालिद साहब जनाब अब्दुल मजीद अंसारी साहब, दादा मुकर्रम, वो अब्दुल हकीम अंसारी साहब झंझट जालौन की जो शायर भी थे और हकीम भी थे। जी जी वो हकीम थे। तो उस दिन मैं देखता था कि जो खिदमत खल का चला आ रहा था, वो जज्बा वहीं से आया, होते होते दादा वो मेरे खून में, वो मेरी खून में जो समझ है में, वो। जी। हाँ, तो बस मैंने जो किया है वो, अगर मुझे आप क्रेडिट देंगे तो सिर्फ इस बात का कि वो जो जज्बा जो मुझे मिला था, मैं उसे पॉलिश करने की, हाँ, उसको आपने थोड़ा सा बेदार रखा, जगह बेदार रखा। करके उसको जगा के रखा है। तो या वो आपका एक शेर है कि उसमें ये जनसेवा ही है, जी ये वो आपके अंदर का जज्बा है कि मेरे खुदा जी 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 मेरे हाथों में वो हुनर दे दे। वो आज जुबैर भाई का समझ- शेर है कि मेरे खुदा मेरे हाथों में वो हुनर दे दे, मैं जिससे हाथ मिलाऊं सब उसके गम ले लूं। जी रिजवान भाई। ये जज्बा वही जनसेवा का जज्बा है, खिदमत तो खल्क वही का था उसको कि वो बनाने की। मैं शायरी भी उसी से मुतासर होती है जो आपकी सोच होती है, ठीक है, जो आपके आइडियाज होते हैं। तो शायरी भी अलग से कहीं से नहीं आती है, वो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो चलता रहता है। जब वो इधर एक सांचे में ढलता है तो वो एक शेर की शक्ल ले लेता है, जी। लेकिन वो रहता वही है जो आपके अंदर है। बहुत दिनों तक दोनों चीजें अलग नहीं रह सकती। एक आदमी जैसा अंदर है वो कुछ दिन तो बाहर अलग से शो कर सकता है, लेकिन एक दिन जल्दी ऐसा आता है कि वो जो अंदर बाहर एक हो जाता है। जी। अगर हमारे नाज़रीन को आप कुछ शेर वो इश्क मोहब्बत वाले सुनाएं, जो लोग सुनना भी चाहते हैं, इश्क मोहब्बत में जीना भी चाहते हैं, और तसव्वुफ की बुनियाद वही मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस पर आप कुछ शेर सुनाएं। तो शेर तो बहुत, इश्क तो मेरा जो है क्या कहेंगे कि मेरा मौजूदा अगर दौर में अगर मैं देखूं सबसे सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट मेरा फेवरेट रहा है कि मैंने, और लेकिन अभी भी मैं सिर्फ उस पर कोशिश कर रहा हूँ। मैं शायद उस इश्क या मोहब्बत पे कुछ कह नहीं पाया, शायद मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैंने जो पहला शेर कहा था तो वो कुछ यूँ था कि उसने पूछा कि इम्तिहान है क्या, उसने पूछा कि इम्तिहान है क्या, उसने पूछा कि इम्तिहान है क्या, तो मुंह से निकला कि इश्क है साहिब। वाह, तो शुरुआत तो यहाँ से हुई थी, क्या ठीक है। कहना है जी। तो बहुत सारे आते आते रहे फिर, लेकिन मुझे वो डिफाइन नहीं हो रहा था, उसको मैं बयान नहीं कर पा रहा था, और शायद आज भी मैं नहीं कर पाया हूँ। शायरी तो बहुत हुई उस पर कि मैंने एक पूरी गजल कह दी थी कि इश्क है क्या भला खुदा जाने, इश्क है क्या भला खुदा जाने, दर्द है या दवा खुदा जाने। वाह वाह वाह, अदीब बहुत काम कर दर्द रही है है। या दवा खुदा जाने। तो जब मुझे लगा कि यार इश्क को मैंने बहुत शेर गए, एकदम से याद नहीं आते हैं। तो और चूंकि मेरी एक आदत रही है कि मैंने कभी भी बयास और डायरी और ये कागज लेके पढ़ा नहीं, मैंने कभी नहीं, आपको बहुत याद भी है। तो जहाँ जहाँ से वो याद आ जाते हैं तो मैंने बहुत शायरी, लेकिन लास्ट जो था वो ये था कि इश्क है क्या भला खुदा जाने, दर्द है या दवा खुदा जाने। शेर यूँ है कि तालिब इश्क है जी, करो इमदाद, तालिब इश्क है करो इमदाद, तालिब इश्क है करो इमदाद, इश्क का फलसफा खुदा जाने। वाह वाह वाह, इश्क का फलसफा खुदा जाने, खुदा जाने, इसका फलसफा खुदा जाने। और शेर मुझे याद नहीं, एक शेर यूं था कि जानते हैं खुदा को सब लेकिन, जानते हैं खुदा को सब लेकिन, जानते हैं खुदा को सब लेकिन, कौन है ना खुदा खुदा जाने। वाह वाह वाह, कौन है ना खुदा खुदा जाने। तो सफर बस यूं ही रिजवान भाई आगे बढ़ता रहा। और ये जो सोशल एक्टिविटी जो मेरी थी जी,
اور چونکہ بچپن سے یہ رہا کہ بچپن میں مراد جب میں ہائی اسکول میں تھا تب سے میں گاندھی پیس فاؤنڈیشن اور جواہر لال نہرو نیشنل یوتھ سینٹر وہ اس کے بعد 17 سال کا ہوا تو یو پی کا میں اس ٹائم مطلب 18 سال کا ہوا تھا تو میں جو یونائٹڈ نیشنز یوتھ آرگنائزیشن ہے اس کا میں سیکریٹری تھا یو پی کا. تو وہ جو سوشل ایکٹیویٹی تھی اس میں جانے سے ایک ماحول ملتا رہا تو خود کو جو ہے ایکسپلور ہوتا رہا. لوگ ایک جو شخصیت کہتے ہیں نا وہ ڈیولپ ہو رہی تھی وہ بناتا چلا جا رہا تھا. کیونکہ میرا ماننا ہے کہ آدمی اس لیے آدمی کہا گیا کہ وہ آدم کی اولاد ہے, لیکن انسان ہونے کے لیے آدمی کو انسان بننا پڑتا ہے. صحیح ہے, دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ نہ ہو تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق. آدمی سے انسان بننے کا جو پروسیس ہے جو ٹھیک ہے جو سفر ہے بس وہ میں اس پہ گامزن ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اتنا مجھے دے دے کہ میں جی. اور آپ کے اندر وہ جذبہ ہے, خدا اسی لیے آپ کو سرخرو کیے ہوئے ہے. ایسے دور میں جبکہ لوگ گھروں میں خاموش ہو کے بیکار ہو کے بیٹھ گئے تو آپ نے زیادہ کام کیا, آپ زیادہ متحرک رہے, یہ قابل ذکر بات ہے. آپ سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے کچھ وہ اشعار, ہر شخص کو اپنے کچھ اشعار کچھ بچے بہت پسند ہوتے ہیں اور آپ کو اولاد ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ یہ بہت عزت دے گا, بہت آبرو دے گا. ایسے کچھ شعر سنائیے جو آپ کے لوگوں کو یاد ہو گئے ہوں, ازبر ہوں, خود آپ کو پسند ہو. بہت سارے اشعار اس طرح کے جو آپ کو یاد آئے سنائیے بلا تکلف. بالکل عثمان بھائی. تو وہ چونکہ شاعری بھی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ کلندر کا اور صوفی کا اور یہ میں آپ کے رنگ دیکھتا ہوں شعر. جی بالکل. تو کیا ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسے بھی شعر رہے ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں لیکن شاید وہ عوام اس تک نہیں پہنچ پاتے اتنے اسپیڈ میں جتنا وہ حق ہے ان کا. تو شاید اس کی پیچھے کی وجہ میں ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں, لیکن میں آپ کو سناتا ہوں, کچھ شعر سناتا ہوں. میں شعر میں نے کچھ یوں کہا تھا کہ نسیم صبح وہ ہر شے پہ شبنمی قطرے, نسیم صبح وہ ہر شے پہ شبنمی قطرے, نسیم صبح وہ ہر شے پہ شبنمی قطرے. جی. وضو کراتی ہے قدرت کے وقت ذکر کا ہے. کیا کہنے وضو کراتی ہے قدرت کے وقت ذکر کا ہے. ایک شعر اور میں نے کچھ کہا تھا کہ ہر ایک قدم سنبھل کے میں چلنے پہ ہوں مجبور. ہر ایک قدم سنبھل کے میں چلنے پہ ہوں مجبور. راہ حیات ہے یا راہ پلسرات ہے. واہ 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 واہ, کیا اچھا سوال ہے. راہ حیات ہے کہ راہ پلسرات ہے. ہر ایک قدم سنبھل کے میں چلنے پہ ہوں مجبور. بہت عمدہ. راہ حیات ہے یا راہ پلسرات ہے. تو یہ کچھ اس طرح کے شعر بھی رہے میرے ساتھ جڑے رہے کہ مجھے بہت پسند ہے, لیکن وہ جلدی وہ شاید جو عوام ہے وہ کچھ اور سننا چاہتی ہے. کوئی بات نہیں, لیکن آدمی اپنے دل کی آواز کو کہاں تک دبائے. وہ جو آپ نے نیٹ اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے بھی شاعری آپ نے بہت شاعری تو میں نے بہت سارے شعر کہے, کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں کہ زبیر بھائی وہ آج کل جو ہے نیٹ ہے اور یہ جو چل رہا ہے اس پہ بھی کچھ شعر ہونا چاہیے. تو میں نے بھی کچھ شعر کہے تھے. میں نے ایک شعر کہہ دیا کہ وہ کال کریں سب پڑھتا کچھ بھی فرق نہیں. کال کریں سب پڑھتا کچھ بھی فرق نہیں, اور وہ مس کال بھی کر دے جان آ جاتی ہے. کیا کہنے, کیا یہ مس کال بھی کر دے. بہت عمدہ بھائی, واہ واہ واہ. وہ مس کال بھی کر دے جان آ جاتی ہے. تو اس طرح کی بھی شاعری ابھی جان آ جاتی ہے زمانی. بالکل ہے. اور یہی جو ایک پیٹرن ہے جو میرا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پکڑ کے چلوں, اس کو سنبھال کے. اور کچھ شعر سنا دیجیے. میں ایک غزل سناتا ہوں. ایک غزل کا مطلب سنیے کہ یہ پل تھمسا گیا ہے اور میں ہوں. سنیے مطلب کہ یہ پل تھمسا گیا ہے اور میں ہوں. مسلسل ایک خلا ہے اور میں ہوں. واہ واہ واہ, مسلسل ایک خلا ہے. شکریہ. مسلسل ایک خلا ہے اور میں ہوں. اور یہ محبت کی ڈگر پر چل کے دیکھا. محبت کی ڈگر پر چل کے دیکھا. محبت کی ڈگر پر چل کے دیکھا. میرا ہی نقش پا ہے اور میں ہوں. بہت عمدہ. بہت میرا ہی نقش پا ہے اور میں ہوں. اور یہ شعر بطور خاص اور اس کی جو فنکاری ہے وہ دیکھیے کہ میرے جیسا نہیں کوئی جہاں میں. میرے جیسا نہیں کوئی جہاں میں. میرے جیسا نہیں کوئی جہاں میں. مقابل آئی نہ ہے اور میں ہوں. بہت عمدہ. واہ. مقابل. واہ واہ واہ. میرے جیسا نہیں کوئی جہاں میں. مقابل آئی نہ ہے اور میں ہوں. اور یہ دن تو حشر جیسا لگ رہا ہے. یہ دن تو حشر جیسا لگ رہا ہے. یہ دن تو حشر جیسا لگ رہا ہے. فقط میری خطا ہے
اور میں ہوں, واہ فقط میری خطا ہے اور میں ہوں, تو میں چلتے چلتے آپ پہنچا کہاں تک, چلتے چلتے آپ پہنچا کہاں تک, میں چلتے چلتے آپ پہنچا کہاں تک, جہاں میرا خدا ہے اور میں ہوں, بہت عمدہ, جہاں میرا خدا ہے اور میں ہوں. واہ واہ. تو صاحب یہ شاعری ہے رضوان بھائی. آپ نے گیت اور رباعیات یہ سب بھی بہت کچھ کہا ہے مختلف اصناف میں. بالکل بالکل, میں نے کوئی کوشش رباعی کی ہے یاد کہ ہو, کوئی گیت یاد ہو, یا کوئی بالکل نظم یاد ہو, آپ بالکل بالکل میں ایک ربائی بڑی پسند کی لوگوں نے کہ چھوڑی ہی نہیں کوئی کہانی ہم نے, چھوڑی ہی نہیں کوئی کہانی, چھوڑی ہی نہیں کوئی کہانی ہم نے, ایمان کی رکھی ہے نشانی, چھوڑی ہی نہیں کوئی کہانی ہم نے, ایمان کی رکھی ہے نشانی ہم نے, کردار حسینی کو جیا ہے ہر پل, کردار حسینی کو جیا ہے ہر پل, مانگا نہیں دریاؤں سے پانی, بہت عمدہ, بہت مانگا نہیں دریاؤں سے پانی ہم نے, کردار حسینی کو جیا ہے ہر پل, مانگا نہیں دریاؤں سے پانی ہم نے. ایک اور قطع تھا کہ تھکن کتنی بھی ہو چلنا پڑے گا, واہ, تھکن کتنی بھی ہو چلنا پڑے گا, مسافر کو سفر کرنا پڑے گا, بے شک بے شک, واہ واہ واہ. تھکن کتنی بھی ہو چلنا پڑے گا, مسافر کو سفر کرنا پڑے گا, اور یہ میری ضد یہ میرا فیصلہ تھا, یہ میری ضد یہ میرا فیصلہ تھا, میں سورج بن گیا جلنا پڑے گا, بہت عمدہ, واہ واہ واہ. یہ میری ضد یہ میرا فیصلہ تھا, میں سورج بن گیا میں جلنا سورج پڑے بن گا. گیا جلنا پڑے گا. تو یہ سفر رضوان بھائی ایسے ہی چل رہا ہے, اور چونکہ شروع سے جو بھی چیزیں آپ ابتدا سے جب ہوتی ہیں اور لوگوں کی نظر میں ہوتی ہیں تو لوگ اس کو آپ کو ویسے ہی آپ کے ساتھ ویوہار کرنے لگتے ہیں, جی جی, برتنے لگتے ہیں. تو یہ جو ایک سوال تھا, بڑا اہم سوال تھا, آپ نے جو پوچھا کہ کیسے اتنا سب مینیج ہو جاتا ہے, تو چونکہ سب چیزیں شروع سے گھر والے بھی دیکھ رہے میں تھے. حیران ہوں کہ آج کی زندگی میں آدمی ایک ہی کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے وقت نہیں مل رہا ہے, پریشان رہتا ہے, بالکل اور آپ مختلف سمتوں میں بٹے ہوئے ہیں, بالکل اور سب متضاد رہے ہیں, جی جی اس کے بعد بھی آپ سب کا حق ادا کرتے ہیں, پھر یہ کہ شاعری کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس کی وجہ یہی نہیں نا کہ جیسے وہ گھر میں جو ہماری اہلیہ ہیں یا جو بچے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ میرے جو شوہر ہیں یا بچوں کے جو والد صاحب ہیں اسٹارٹ, تو یہی سب چلتا رہا ہے رضوان بھائی. تو کیا ہے, سب لوگ واقف ہیں اچھی طرح سے کہ ان کا ایک مشن ہے لائف کا, ایک زندگی کا ایک انہوں نے اپنا وہ بنا رکھا ہے, تو سب سپورٹ کرتے ہیں. مطلب جیسے عام گھروں میں ہوتا ہے کہ بیوی بچے یا سب وہ ذرا سی باتوں پہ, تو یہاں انہیں پتہ ہے اگر ان کو جانا ہے باہر تو وہ میرے کو باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے میں اس ڈیٹ کو جانے والا ہوں. اس سب کا ذہن آپ نے بنا دیا. بالکل بالکل بن گیا, کیونکہ انہیں یہ لگ گیا ہے کہ یہ جو شخص ہے, جیسے وہ اپنا پہلی جو اہلیہ میری جو شوہر سمجھتی ہے یا بچے جسے والد کہتے ہیں اپنا, انہیں لگ گیا کہ صرف میرا ہی نہیں ہے, اور بھی لوگوں کی ذمہ داریاں ان پہ ہیں, ان کا انہیں بھی اچھی طرح وہ واقفیت رکھتے ہیں. بیوی بچوں کا سپورٹ نہ ہو, خاص کر بیوی کا, ہاں تو اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں یہاں تک نہیں پہنچا ہوتا. اس کے پیچھے جو ہے یہ بہت بڑا سپورٹ میری فیملی کا, میری والدہ اور جو والد صاحب جب تک حیات تھے 2008 تک, تو وہ بھی بہت مجھے سپورٹ کرتے تھے. اور شاید کئی بار یہ ضرور ہوا کہ گھر میں کوئی بات ہو گئی اور والدہ صاحب ہیں, ارے وہ یہ کرتے ہیں, یہ اس میں لگے رہتے, والد صاحب کہتے تھے نہیں اس کا ٹریک صحیح ہے, وہ صحیح ایک دم دشا میں جا رہے ہیں, اور اس کو آپ پریشان مت ہو, وہ سب ٹھیک رہے گا. وہ کبھی کبھی چونکہ وہ لگ جاتی تھی کہ یہ اس طرح سے لگے رہتے ہیں, جی سمجھ پائی, لیکن والد سمجھتے تھے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ عام کام نہیں ہے, یہ بڑا کام ہے. تو واقعی میں وہ اب جا کے لگتا ہے کہ نہیں وہ واقعی میں مطلب بڑا کام تھا. جی جی. اور میں بس اس ایک دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جو میرے مقصد ہے اور اس میں کامیابی دے, تاکہ میں کچھ لوگوں کے شاید جو مقصد ہے جو دنیا میں آنے کا وہ شاید کامیاب ہو پائے. یہ بڑا مسئلہ ہے زبیر بھائی کہ آج کل انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ اپنے مقصد وجود کو بھول گیا ہے. صحیح ہے. کیوں پیدا کیا گیا, کیوں آیا, صرف کھانا پینا مر جانا یہ مقصد کا حل نہیں زندگی کا. بالکل بالکل. بلکہ لوگوں کے لیے کچھ کر جانا اور کچھ ایسا کرنا کہ ہم کل شرمندہ نہ ہو رسول کے سامنے, بالکل یہ ضروری ہے. جو اللہ آپ سے کام لے رہا ہے اور لیتا رہے, اس کے لیے ہم لوگ دعا گو بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کی فیملی سلامت رہے, آپ سلامت رہیں, اور یہ کارواں چلتا رہے, لوگ آتے رہے. مطلب ان کے جناب مجنون سلطان پوری کے شعر کے مصداق کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. بالکل. تو آپ کے ساتھ آپ لوگ بھی ویسے جوڑ لیتے ہیں جن سے کام لینا ہے. جی جی. یہ بڑی بات ہے, اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور پھر میں شاعری کی طرف آپ کو لاتا ہوں کہ جو جدید پیالے آپ نے بنائے
مطلب کچھ نئے پرانے دائروں کو. میرا ایک شعر ہے کہ اس عالم ہستی میں جو لوگ بھی آتے ہیں، اس عالم ہستی میں جو لوگ بھی آتے ہیں، کچھ نقش بناتے ہیں، کچھ نقش مٹاتے ہیں. کیا بات ہے. تو آپ نے نقش بنائے بھی ہیں اور مٹائے بھی ہیں. تو بنائے گا وہی جو مٹانے کی حوصلہ رکھتا ہو. وہ جو نئے نقوش آپ نے بنائے ہیں وہ میں چاہتا ہوں میرے ناظرین اس سے واقف ہوں. بالکل بالکل. تو میں شعر کہتا رہتا ہوں، لیکن کہنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یار یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. پتہ نہیں، مطلب ایک اندر سے جو رضوان بھائی ایک آواز آتی ہے کہ یار یہ جو بھیڑ چال ہے جو ٹھیک ہے جو اس طرح سے، لیکن پھر کبھی کبھی لگتا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے فرمائی. تو شعر کو جی ہوا کہ فون کو تب سے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، فون کو تب سے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، اس نے کہا تھا ایک دن کال کرے گا وہ. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. فون کو تب سے سامنے رکھ کے شاعری ہے. جی 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 کہ فون کو تب سے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، اس نے کہا تھا ایک دن کال کرے گا وہ. اور ایک شعر دیکھیے کہ کال نہ میسج، واٹس ایپ پر بھی نو اپڈیٹ. کیا لفظ یاد ہے؟ کال نہ میسج، واٹس ایپ پر بھی نو اپڈیٹ، لگتا ہے اب انا للہ پڑھ لوں میں. بہت عمدہ ہے یہ شاعری آپ کی اپڈیٹ ہے. بہت عمدہ. واہ 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 واہ. کال نہ میسج، واٹس ایپ پر بھی نو اپڈیٹ، لگتا ہے اب انا للہ پڑھ لوں میں. تو اس طرح سے جو ہے شاعری چل رہی ہے. اور ایک شعر کچھ یوں ہوا ہے کہ اسٹیٹس کچھ لوگ بدلتے ہیں ایسے، اسٹیٹس کچھ لوگ بدلتے ہیں ایسے، اسٹیٹس کچھ لوگ بدلتے ہیں ایسے جیسے عید میں کپڑے بدلے جاتے ہیں. بہت عمدہ. کیا تمثیل جیسے عید میں کپڑے بدلے جاتے ہیں. شاعری کا بڑا کمال یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو سمجھانا نہیں، اس کے معنی یہ ہے. جی بہت واہ. تو یہی رہتا ہے. اور میں نے ایک ابھی ایک کتھا میں نے پوسٹ نہیں کیا ہے، جی جی ایک دم تازہ ہے. تو آپ تو بہت کہتے ہیں ماشاءاللہ. جی جی ہاں یہ ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو اس کو میں نے اس میں اب لفظیات اور اس کے برتنے کا وہ دیکھیے کہ آپ کے ہمیں تو لام الف میم پہ بھروسہ ہے. ہمیں تو لام الف میم اگر ہو گیا ہو کچھ رضوان بھائی صحیح وہ قیامت کا ہوا کہ ہمیں تو لام الف میم پہ بھروسہ ہے، جیم پہ بھروسہ ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. بہت ٹیکنیکل شاعری ہے واقعی. ہمیں تو لام الف میم پہ بھروسہ ہے، وہ اور ہوں گے جنہیں جیم پہ بھروسہ ہے. اور گزر ہی جائے گا یہ دور جہالت بھی زبیر. جی گزر ہی جائے گا یہ دور جہالت بھی زبیر. اور پھر سے سنا وہ کہ ہمیں تو لام الف میم پہ بھروسہ ہے، اور وہ اور ہوں گے جنہیں جیم پہ بھروسہ ہے. اور وہ اور گزر ہی جائے گا یہ دور جہالت بھی زبیر. علیگ ہیں ہمیں تعلیم پہ بھروسہ ہے. کیا کہنے. بہت عمدہ ہے. واہ واہ واہ. گزر ہی جائے گی یہ دور جہالت بھی زبیر. علیگ ہیں ہمیں تعلیم پر بھروسہ ہے. تو صاحب بس اس طرح سے شاعری ہو رہی ہے رضوان بھائی. بہت بامقصد شاعری ہے. اور اب آپ لوگ جو ہے نواز دیتے ہیں محبتوں سے تو حوصلہ بڑھتا ہے. تو یہ غزل سنیے کہ دنیا کا تام جھام فقط تیرے دم سے ہے. واہ. دنیا کا تام جھام فقط تیرے دم سے ہے. کل آج صبح و شام فقط تیرے دم سے ہے. کل آج صبح و شام فقط تیرے دم سے ہے. راجا ہو یا غلام فقط تیرے دم سے ہے. راجا ہو یا غلام فقط تیرے دم سے ہے. راون ہو چاہے رام فقط تیرے دم سے ہے. بھی کام کر رہی ہے. راجا ہو یا غلام فقط تیرے دم سے ہے. راون ہو چاہے رام فقط تیرے دم سے ہے. اور دھرتی فلک یہ چاند یہ سورج یہ کہکشاں. کیا لوازمات بھی پڑھی. دھرتی فلک یہ چاند یہ سورج یہ کہکشاں. دنیا کا ہر نظام فقط تیرے دم سے ہے. بہت عمدہ. واہ واہ واہ. کیا کہنے. دھرتی فلک یہ چاند ستارے یہ کہکشاں. واہ. دنیا کا ہر نظام فقط تیرے دم سے ہے. اور کہہ دے جو دم مدار تو ہو جائے بیڑا پار. واہ. کہہ دے جو دم مدار ہو جائے تو ہو جائے بیڑا پار. نعرہ یہ خاص و عام فقط تیرے دم سے ہے. واہ واہ. نعرہ یہ خاص و عام فقط تیرے دم سے ہے. یہ سب آپ کا مخصوص رنگ ہے. جی جی آپ کی غزلوں میں ایسا ہے. اور کہ بازار بھیڑ رقص سفر اور دوڑ بھاگ. بازار بھیڑ رقص سفر اور دوڑ بھاگ. ہلچل یہ کوہرام فقط تیرے دم سے ہے. شاعر وکیل صوفی سکنور ہے یا زبیر. شاعر وکیل صوفی سکنور ہے یا زبیر. جو بھی ہے میرا نام
फकत तेरे दम से है, बहुत उम्दा, वाह वाह जो भी है मेरा नाम फकत तेरे दम से, फकत। बहुत अच्छा मक्ता है, बहुत मकसद मक्ता है। और सब कुछ आपने इसमें न कुछ कह के सब कुछ कह दिया, बिल्कुल। बहुत उम्दा। तो यही है, और नए नए जो लोग तरीके अपनाते हैं, मेरी कोशिश ये होती है रिजवान भाई के अब चूंकि जैसा दौर है, जो माहौल जी, है, जी। तो उससे जुड़ने की एक ये रहता है कि लोगों को लगे कि नहीं यार हमारी बात हो रही है। जी जी तो जैसे आजकल नई का ट्रेंड चल रहा है, जी, तो मैंने एक गजल कही कि इश्क की हद नहीं, इश्क की हद नहीं, मंजिल नहीं, मंजिल नहीं, पैमाना नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, इश्क की हद नहीं, मंजिल नहीं, पैमाना नहीं, जी, तू न समझ पाएगा तू दीवाना नहीं, बहुत उम्दा भी, वाह 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 वाह, तू न समझ पाएगा तू दीवाना नहीं, वाह। और उस रास्ते के बारे में मैं पहले मिसरे में तो आपने कयामत डाली, 3 बार नहीं का इस्तेमाल जी किया, बहुत शुक्रिया साहब कि वाह तू न समझ पाएगा तू दीवाना नहीं, वाह, उस रास्ते के बारे में क्यों सोचूं मैं, उस रास्ते के बारे में क्यों सोचूं मैं, जिस रास्ते पे मुझको आना जाना नहीं, आहा हा, वाह वाह वाह, जिस रास्ते बहुत पे उम्दा मुझको भाई। आना जाना नहीं, और क्यों होते हैं जुल्म मुसितम बतलाओ मुझे। क्यों होते हैं जुल्म सितम बतलाओ मुझे, एक सवाल है कि क्यों होते हैं जुल्म सितम बतलाओ मुझे, आहा, कौन सी ऐसी बस्ती है जहाँ थाना नहीं, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्यों होते हैं जुल्म सितम बतलाओ हाँ। मुझे, कौन सी ऐसी बस्ती है जहाँ थाना नहीं। और ये शेर बतौर खास के एक जैसी किस्मत है, खेल है कुदरत का, एक जैसी किस्मत है, खेल है कुदरत का, एक जैसी किस्मत है, खेल है खेल है कुदरत का, तेरे हिस्से आंसू मेरे शाना नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, एक जैसी किस्मत है, खेल है कुदरत का, तेरे हिस्से आंसू मेरे शाना नहीं। वाह, और हरगिज वो पोशाक पसंद नहीं मुझको, हरगिज वो पोशाक पसंद नहीं मुझको, प्यार मोहब्बत जिसका ताना बाना नहीं, वाह वाह वाह, प्यार मोहब्बत जिसका जिसका ताना बाना नहीं, ताना बाना नहीं। तू बोले तो तू बोले दिल जान लुटा दूं मैं तुझ पर, आहा, तू दिल जान लुटा दूं मैं तुझ पर, इससे बढ़कर दुनिया में नजराना नहीं। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, तू बोले दिल जान लुटा दूं मैं तुझ पर, वाह वाह, इससे बढ़कर दुनिया में नजराना नहीं। और इश्क के नज़्म नगमे गूंज रहे हैं बस्ती में, आहा, इसके नगमे गूंज रहे हैं कानों में, जी, इसके नगमे गूंज रहे हैं कानों में, इस नगरी से अब तो हमको जाना नहीं। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई, वाह। इसके नगमे गूंज रहे हैं कानों बेहतरीन में। तरीके से आपने वो बात कही जी जो सैकड़ों बार लोगों ने कही, लेकिन इसमें जो नयापन है वो जी, उसी उसको जिंदा कर जी शुक्रिया भाई कि इसके नगमे गूंज रहे हैं कानों में, इस नगरी से अब तो हमको जाना नहीं। और वाह। ये शेर बतौर खास और इस कबीले का शेर आखिर के नस्ल नौ की किस्मत में ये लिखा है। वाह, नस्ले नस्ले नौ नौ की की- किस्मत में ये लिखा है, ये शेर देखिए रिजवान भाई, जी, बता। नस्ल नौ की किस्मत में ये लिखा है, साथ में दादा दादी नानी नाना नहीं। वाह वाह, नस्ल नौ की किस्मत में ये लिखा है, कितने गिरे पड़े लफ्जों किस तरीके से आप पेश कर देते हैं, वाकई ये हुनर है आपका, नस्ल नौ की किस्मत में ये लिखा है, जी, साथ में दादा दादी नानी नाना नहीं। वाह वाह वाह। जुबैर भाई ये बताएं हमें कि माजी में जिस तरह की शायरी थी तो बहुत ही वो इश्क व मोहब्बत वाली, लेकिन ख़ास प्याले थे, गुलो बुलबुल हिजरो विशाल या सैयाद कफस, जी जी बुलबुल पपीहा, वो तकरीबन मतरूक हो गई। जी तो उसको किया जाना चाहिए, लेकिन नए जाविये के साथ, जैसे आप करते हैं। जी कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल न भी कोई शायर कर पाए तो उसको चाहिए ज़बान ज़रूर आज की आसान ज़बान कर ले। जैसे मीर ने बहुत पहले कहा था कि बात में सादा व आज़ादा, मानी में दकीक। क्या बात है। तो मानी भरपूर होना चाहिए, बात भले ही कितनी सादा व आज़ादा हो। तो वो शायरी आपने की है, इसलिए नौजवान नस्ल की ज़रिए ज़्यादा करामत व मुफीद है। लेकिन नए दायरे जो आपने बनाए उन्होंने भी लोगों को मुतासिर किया। बिल्कुल। इन आपको नई नस्ल के लिए क्या पैगाम है, अगर वो शायरी करे या गुफ्तगू करे या स्टेज पे आके किसी ज़बान में लोगों को मुखातब करे, वो कौन सी ज़बान इस्तेमाल करे? वो जो बाप दादा इस्तेमाल करते थे या आज की ज़बान में? नहीं देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है कि जो लोग जदीद और कदीम और उसमें उलझे पड़े हैं, तो
पहले तो नहीं, रिवायतों को ज्यादा अजीज रखें दोनों या आज की जरूरत का दोनों की जरूरत है कि आप रिवायती शायरी अगर कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम जो रिवायती शायरी कर रहे हैं उनको कमतर न समझा जाए। बहुत अच्छी बात कही है, उनको कमतर नहीं समझना है। आप माजी के हमारे शायर ने कहा बड़ा आसान तरीके से कि जरा सी बात थी हम कल गए थे मैखाने, जी जरा सी बात थी हम कल गए थे मैखाने, किसे बताएं वहाँ कैसी हस्तियाँ देखी। क्या बात है। तो जदीद लहजे में भी इतनी ताकतवर गुफ्तगू नहीं की जा सकती, उसने मैखाने का इस्तेमाल जरूर इस्तेमाल किया, लेकिन बात बड़ी कही कि वहाँ वो गया तो कैसे कैसे बारी कैसे मोहतरम और मोतबर लोग थे कि वो भी उसी काम में मुतला जो आम लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है, और जदीदियत के नाम पे जो फूहड़पन परोसा जा रहा है ठोका, उससे भी गुरेज करना चाहिए कि आप उसको, तो अगर आप किसी को हिकारत की नजर से नहीं देखना है, और यही चीज अगर जो रिवायती शायरी में जो लोग महारत रखते हैं उनके लिए भी ये है कि वो जो जदीद शोरा हैं या जो जदीद कुछ कह रहे हैं नजरअंदाज ना करें उनको, क्योंकि देखिए अब बात कहने का अपना अपना तरीका होता है। मजा तो तब है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि रिवायती शायरी और जो जदीद शायरी वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम इस तरफ बैठते हैं तो हमें जदीदियत दिखती है, जब हम इस तरफ बैठते हैं रिवायत, लेकिन अगर उसको दोनों को हम मिला दें तो एक भरपूर एक ऐसी चीज बन जाएगी जैसे लोग भी लुत्फानंदोज हो पाएंगे, और शायद हम उस जबान में बात कर पाएंगे जो लोगों की समझ में। बहुत अच्छी बात की आपने, वाह वाह वाह। अरे बहुत सारी शायरी हो रही है, जैसे अभी मैंने एक वो लॉकडाउन जो चल रहा था, ये हालात जो चल रहा, तो उस टाइम मैंने एक गजल गई थी, उसका एक मतलब मुझे याद आ रहा है कि खुश्क जुबां है तिश्ना लब है काली पैमाने लोग। वाह। तो मतलब शायरी ऐसे भी करी जी बेशक। खुश्क जुबां है तिश्ना लब है काली पैमाने लोग, वाह। बस्ती बस्ती ढूंढ रहे हैं महफिल और महखाने लोग। बहुत वाह वाह वाह। बस्ती बस्ती ढूंढ रहे हैं महफिल और महखाने लोग। शेर देखिए कि प्यार की भूखी है ये दुनिया प्यार लुटाकर देखो तो, प्यार की भूखी है ये दुनिया प्यार लुटाकर देखो तो, भाई से बढ़कर अपने बन जाते हैं अनजाने लोग। वाह वाह। भाई से बढ़कर अपने बन जाते हैं अनजाने लोग। और इस कबीले का आखिरी शेर यूं था कि इश्क की खातिर सब करते हैं, जीते हैं मर जाते हैं। इश्क की खातिर सब जीते हैं मर जाते हैं, इस दुनिया में कम मिलते हैं हम जैसे दीवाने लोग। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या कहने, इस दुनिया में कम मिलते हैं हम जैसे दीवाने लोग। तो बेहतर यही है, और खासतौर से जो नए लिखने वाले हैं, जो आपने उसका सवाल था, तो उनके लिए ये है कि वो थोड़ा सा किताबों से दोस्ती बना के रखें, सीनियर जो इनके जो हैं जो भी उनका एहतराम करें, और बिल्कुल मतलब फर्ज समझ के करें, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मैं मेरे वालिद साहब एक वो कहा करते थे कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, तो वो पुरानी मिसाल है, लेकिन मैं उन्हीं को फॉलो करके आज मैं यहाँ तक आया। तो वो जैसे भी हैं, जो सीनियर आपका है वो काबिल एहतराम है, वो जैसा भी है, आपको ये हक नहीं बनता कि आप उसकी बेहरमती करें, बेइज्जती करें। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएं, लेकिन उसके कोई बदकलामी ना करें उसके लिए। जुबैर भाई, आप चूँकि दुनिया घूमते हैं हिंदुस्तान के अलावा, फिर आपके पास वो आँख भी है कि आम आदमी होता है, सिर्फ लिटरेरी होता है या किसी एक दायरे तक महदूद होता है। आप वकील भी हैं और भी अल्हम्दुलिल्लाह अकील भी हैं, उर्दू में एक लफ्ज़ अक्ल से बनता है, तो अब चूँकि थोड़े बहुत शायर भी हैं इसलिए हम वकील और अकील की अहमियत से वाकिफ़ हैं। तो जब आप एक शायर की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से, एक हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से दुनिया घूमते हैं और वहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक के तरक्यात को देखते हैं, तो आपको अपना हिंदुस्तान कैसा महसूस होता है? भाई साहब, मुसलमान के लिए ये तो एकदम फ़र्ज़ के जैसा है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करे। तो एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, एक सच्चा मुसलमान होने के नाते, मैं भी अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारे भाई लोग भी उससे मोहब्बत करें, लेकिन फ़र्क बहुत है रिजवान भाई, फ़र्क बहुत है यहाँ पे। बिल्कुल कल और आज में भी फ़र्क है। और जहाँ तक आपने बैरूनी मुल्कों की अगर बात करें, खलीज की बात करें, तो जो मैंने देखा कि यहाँ पे जो अक्सरियत की अगर हम बात करें, तो अक्सरियत में जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, यहाँ पे लोग जो है जिंदगी को जो है गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। हाँ, जब हम उधर जाके देखते हैं तो हमें लगता है कि वो लोग एक भरपूर तरीके से जिंदगी को जी रहे हैं। तो ये फ़र्क एक रिजवान भाई जो है मुझे महसूस हुआ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और बाकी सब चीज़ें तकरीबन एक सी होती हैं, जैसे हम होते हैं वैसे ही लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे होते जाते हैं और पूरा एक अमला बन जाता है। तो ये है रिजवान भाई।
बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, लेकिन तशनगी है, यही तशनगी ज़िंदगी की अलामत भी है कि हम चाहते हैं कि तशनगी बरकरार रहे, हम फिर आपसे मिलें, बार बार मिलें और अपने नाज़रीन तक कुछ ऐसा पहुँचाएँ कि जो उन तक आम हालात में नहीं पहुँच पाता है आम लोगों के ज़रिए। इतनी अच्छी आपने बात कही कि हमें नए और पुराने में तज़ाद पैदा करने के बजाय हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की राह हमवार करना चाहिए। नए और पुराने प्यालों को मिलाकर एक ऐसी बोतल में ऐसी शराब बनाना चाहिए कि जो दोनों के लिए मुफीद हो, ना वो उसका कोई ख़राब असर पड़े पुराने लोगों पे, ना नए लोगों पे, बल्कि जो शायरी और अदब तख्लीक पाए वो ना पुराने लोगों के लिए नुकसानदेह हो, ना नए लोग उससे बेगार हों, बल्कि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। अगर हम रक़्स इब्लीस बांधें या सयाद और बागबा और चमन का इस्तेमाल करें तो इस तरह करें कि हमारी नई नस्ल पूछे नहीं बल्कि वो समझ जाए कि हमारे वालिद ने, हमारे दादा ने या चचा ने जिस तरह से इसको पेश किया है इसके माने ये हैं। यही शायरी आपने की है, इसीलिए हम आपको सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं जब आप लखनऊ में होंगे और हम आप तक पहुँचेंगे और फिर आपको नाज़रीन और क़ारीन तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया। सामीन, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया।